very pleasant thing, but what is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے، تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ حرام میں صرف دف کے علاوہ، دف کے۔ آپ ہندی پکچر کے جب گانے پھر بھی آپ اس کو بھول کے آتے، آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے، اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے۔ کوشچن Even the deaf can be used for صاحب نے پوچھا کہ دف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب دف کھیلا جاتا تھا، جب دف چاہتی ہے تو دف ان کے لیے کھیلو، خصوصاً شادی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا سکتی ہے۔ تو دف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے، اسی لیے دف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کیجیے۔ تو میرا سوال یہاں کے اوپر سے جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہے ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے، اور یہاں پر ان کا اگر جو نان مسلم میں ملا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا گھر جس میں ہم پیدا ہوئے وہ ہمارے ساتھ نائنسا بھی یا پھر ایسے ان لوگوں کا نائنسا کی اگر گھر میں ان کا جنم ہوا ہے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا، ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا، تو یہ ناانصافی نہیں، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے۔ لیکن اگر مسلمان دعوت کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صرف الافاقی وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں، تاکہ ہر دل میں، ہر ان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے۔ لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی، ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی۔ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے، اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے، آ چکے ہیں، میرے زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کو آخرت کے دن کے ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے۔ ذاکر بھائی نے صاف ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے، نہ ہی قرآن سے، وید سے ثابت کیا ہے، اپنشد سے ثابت کیا ہے، بائبل سے ثابت کیا ہے، پھر آپ نے کیوں نہ ایک اللہ میں مان۔ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے، میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ کیونکہ اس کا ریزن بھی ایکسپیکٹ ہوتا ہے، آئے دوران پورے ویک میں سے حادثے دیکھتے ہیں، اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر کسی کے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ان کو نہیں مرتے؟ کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہی کی موت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بے گناہی کی موت کیوں ہوتی؟ بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے، ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے، بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے، اس کے والدین کا امتحان لیتے تو بچے میں بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے. کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ آپ نے میری DVD دیکھیے، کیا قرآن انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. انشاءاللہ آخری سوال ان بہنوں کو سوال کر سکتی ہیں. آڈینس میں نان مسلم بہن کی طرف سے ہے. جی میں نے پوچھنا تھا اگر کوئی آخری سوال کوئی نان مسلم میں نے پوچھ سکتی ہے، طرف سے نہیں، نان مسلم خود پوچھنا چاہیے. آخری سوال وقت کی قلت ہے. 5ویں نمبر کے مائکرو فون پہ مسلم اگر بہن ہو تو بتا دیجیے. نہیں ہے یہاں کوئی غیر مسلم ہے؟ انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال. جی مائک نمبر 1 سے بھائی. جی میں اس پہ فالو نہیں کر پایا، کچھ مجبوری کے کارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو، کچھ پانے کے کارن، بٹ میں نے اسلام کو جانا، میں نے نماز پڑھنا چالو کیا، میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں، بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن من پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے، لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے، نیت اگر ہے پورے کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم دے. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا، میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے، اور میں دعا کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے، آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے اور اللہ دعا کرتا آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے انشاءاللہ. ایک چیز پوچھنی ہے آپ کو، بہت کم ہے، خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمس کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لیے، ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے، یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے، آپ نکالے نہیں لینا چاہوں گا. انہیں داڑھی رکھنے کا، لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے. تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑ کے نہیں لیگل، ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا بغیر مذاہب